بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لم يرفع الا فی اول مرہ۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دو اماموں کا جو استدلال ہے جس حدیث سے اس حدیث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹے دو اماموں کی جو دلائل تھے وہ پچھلے باب کے اندر ہم نے عرض کر دیے ہیں۔ بڑے دو امام چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سوائے تکبیر تحریمہ میں یعنی جب ہم نیت باندھتے ہیں اس وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں کسی جگہ بھی ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ اور یہ بھی پچھلے باب میں عرض کیا تھا کہ صاحب منیۃ المصلی نے تو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں پوری نماز میں رفع الیدین کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دو امام، ایک ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں کراہیت کی نفی کی ہے کہ مکروہ نہیں ہے، ہاں البتہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو اس باب کے تحت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث موقوف لے کر آئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء علماء ان کی فقاہت اور اجتہاد سے بخوبی واقف ہیں، اور ائمہ یعنی خلفائے راشدین کے بعد درجہ اجتہاد میں اور درجہ فقاہت میں ان کا نمبر ہے۔ 8 صحابہ جو مجتہد اور فقیہ تھے ان میں سے 5ویں نمبر پہ ان کا نمبر ہے، اور ان کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور احناف نے زیادہ تر اپنے مسائل کی جو بنیاد رکھی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی احادیث پہ رکھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فرمایا، قال عبداللہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی میں تمہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب اگلی بات سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب لامحالہ طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون سی نماز پڑھیں گے؟ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت تک پڑھتے رہے، کیونکہ یہ بات طلباء علماء خواص سب جانتے ہیں کہ نماز میں تو بڑی تدریجاً بڑی تبدیلیاں آئیں، نماز میں بڑا کچھ ہوا، بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک قانون لکھا ہے کہ انما الآخر فالآخر، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے آخری عمل کے لیے متعین ہے، یعنی آخری عمل لیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو عمل ہوئے وہ عمل منسوخ بھی ہوئے، تبدیلیاں بھی ان میں ہوئیں، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عمل کے لیے جو عمل متعین ہے، امت کے لیے حضور کا جو عمل کے لیے متعین ہے، انما الآخر فالآخر، وہ سب سے آخری عمل لیا جائے گا۔ تو لامحالہ طور پہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود وہی نماز پڑھ کے دکھائیں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت تک پڑھ کر گئے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے کے فصلى عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، فلم يرفع يديه الا في اول مرة، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس جگہ پہ آپ نے رفع الیدین کیا، اور باقی کسی مقام پہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب یہ حدیث اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے تو پیچھے حدیثیں لے کر آئے اور وہ حدیثیں مرفوع تھیں، آپ مرفوع احادیث کے مقابلے میں کیا لے کر آئے؟ موقوف حدیث لے کے آئے، تو بھئی ان سے تو الزامی جواب پہلے یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث موقوف حکماً مرفوع ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی قول ہو اگر وہ مدرک بالقیاس نہیں ہے تو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، اور ایسی بات اپنے قیاس سے نہیں کہی جا سکتی۔ دوسری بات یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس باب میں روایات اور بھی ہیں۔ ایک بات
اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے اب دونوں بابوں کا خلاصہ، یعنی اس باب سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی جگہ رفع الیدین نہیں تھا۔ اب دونوں باب، پچھلا باب بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اب دونوں کا خلاصہ سمجھ لیں۔ دیکھیں رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا نماز کے اندر، رفع الیدین اس کا ماننا بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھایا، رفع الیدین آپ نے کیا نہیں، اس کا ماننا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 2 یہ ماننا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ رفع الیدین حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ اس سے بھی زیادہ ماننا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ رفع الیدین آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ماننا ضروری ہے، آپ نے کیا، ہم کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، احادیث بڑی پڑھی ہیں، انشاءاللہ احادیث ساری بیان کریں گے۔ ماننا بھی ضروری اور یہ ماننا اس سے بھی ضروری کہ آپ علیہ السلام نے وقتی ضرورت سے وہ کیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ کہے کہ رفع الیدین کی روایات زیادہ ہیں اور نہ کرنے کی کم ہیں، تو اس کے بارے میں ایک قانون یاد رکھ لے کہ جو چیز تأمل کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے، اس کی روایات کم ہو جاتی ہیں۔ جو چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے اس کی روایت کم ہو جاتی ہیں، بلکہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ ان کی روایت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی سب سے بڑی دلیل تأمل بن جاتا ہے، وہ عمل جو رائج عن الوقت ہوتا ہے، وہ عمل اس کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر جب صحابہ کا اجماع ہوا تو اب 20 رکعت تراویح کی شرقاً غرباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں۔ کوئی کہے دلیل، تو فرمایا سب سے بڑی دلیل یہ تأمل الناس ہے، لوگوں کا تأمل ہے۔ دوسری تأمل پہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو پڑھ کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، قرآن کی اور اس کلمے کی کوئی سند ہے؟ عن فلان عن فلان عن فلان به قال حدثنا فلان وبه قال حدثنا فلان، کوئی سند ہے؟ کوئی دکھا دے، کوئی سند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور کلمہ طیبہ طبقتاً عن طبقتن، دیکھو ایک ہے خبر متواتر جس کے راوی اس قدر زیادہ ہوں کہ عقل سلیم ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل سلیم محال سمجھے، اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے طبقتاً عن طبقتن، کہ ایک پورا طبقہ در طبقہ ایک چیز کو روایت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور کلمہ طیبہ اور اسی طرح یہ چیزیں طبقتاً عن طبقتن، ایک بہت بڑے طبقے ہم تک روایت چلے آ رہی ہے، لہٰذا یہ جو طبقہ ہے اور یہ جو تأمل ہے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ تأمل الناس ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے آخری زمانے میں اور کبار صحابہ خلفائے راشدین خاص طور پہ ان لوگوں کے زمانے میں رفع الیدین نہیں تھا، یہ تأمل سب سے بڑی دلیل تھی۔ اور رفع الیدین کی روایات کیوں بڑھ گئی بعد میں؟ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو احادیث کی کتابیں سیاہ ستہ، یہ تو تیسری صدی میں تدوین ہوئی۔ تو حدیث کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ عمل بالحدیث۔ تو صحابہ حدیث پہ عمل کر کے اس حدیث کو محفوظ رکھتے تھے کہ حدیث پہ جب تک عمل نہیں ہوگا حدیث محفوظ نہیں رہے گی، لہٰذا انہوں نے حدیث پہ عمل کر کے حدیث کو محفوظ رکھا۔ تو صغار صحابہ کی جو چھوٹی اولاد جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا تو بچے تھے یا حضور کے زمانے میں نوجوان تھے، انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اب مرور زمانہ، وقت کے گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حدیث کی حفاظت کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا اب کیا کیا جائے کہ وہ زندگی حضور کی، وہ طریقے حضور کے جو حضور نے وقتی طور پہ فرمائے اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، ان پہ لوگوں کو کیسے بعد میں پتہ چلے گا؟ تو صحابہ نے اس نیت سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ رفع الیدین ساری روایتیں ہم پچھلے باب میں ریکارڈ کروا چکی ہیں، بڑے صحابی سے کوئی روایت نہیں ہے، بڑے صحابی سے رفع الیدین کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو اب یہ کہ سب سے بڑی دلیل عدم رفع الیدین، یعنی رفع الیدین ہم نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی دلیل تأمل صحابہ ہے
کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو تأمل سب سے بڑی دلیل تھی، اور جو چیز تأمل میں آ جائے، جو چیز عمل میں آ جائے، اس کے دلائل کم تو کیا، اس کے دلائل تو نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو رفع الیدین ہاتھ اٹھانا ہے، یہ نماز میں بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ تو چھوٹے دو امام کہتے ہیں کہ بڑا ہے، بڑے دو امام کہتے ہیں کہ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا، کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا، بلکہ نماز کے اندر تو رہا ہی نہ۔ یہ جو تکبیر تحریمہ کے لیے رفع الیدین ہم کرتے ہیں، یہ تو نماز سے باہر ہے، اس کے ذریعے سے تو ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ایک سنگم پہ، بارڈر پہ ہے، بالکل باہر ہے، نماز کے اندر رفع الیدین بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن چھوٹے دو امام کہتے ہیں کہ بڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے بڑا ہے؟ بڑھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ دیکھو صحیح روایات میں، صحیح احادیث کے اندر یہ ہے کہ دیکھو سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین تھا۔ بخاری کی حدیث پچھلے باب میں ہم نے ریکارڈ کی، حدیث نمبر 739، کہ سجدے کے وقت بھی حضور علیہ السلام نے رفع الیدین فرمایا۔ دو سجدوں کے درمیان بھی آپ علیہ السلام نے رفع الیدین، ہاتھوں کو جو اٹھاتے ہیں رفع الیدین کیا۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ اور پہلی رکعت کے شروع میں بھی رفع الیدین آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108۔ اور نسائی صفحہ نمبر 165 کے اوپر لکھا ہے، ہر اونچ نیچ میں نسائی اور ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 62 اور نسائی کا صفحہ نمبر 165 پہ ہر اونچ نیچ میں احادیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر تکبیر کے وقت رفع یدیہ عند تکبیرۃ المکتوبہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت، ہر رکعت میں، یعنی ہر تکبیر کے وقت، ہر تکبیر سے مراد ہر اونچ نیچ ہے، عند کل تکبیرۃ المکتوبہ، یعنی ہر تکبیر کے وقت آپ علیہ السلام رفع الیدین، یہ ہر اونچ نیچ ثابت ہو گیا۔ اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، صفحہ نمبر 181 پر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی صحابہ کرام رفع الیدین کرتے تھے، سلام کے۔ تو اب یہ رفع الیدین ہر اونچ نیچ میں تھا، تو اب بڑھتے بڑھتے دو امام تو صرف دو جگہ رفع الیدین کے قائل ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے آتے ہوئے، اور اس بات کی وضاحت پچھلے باب میں موجود ہے کہ خود کتاب الام صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر بقلم خود امام شافعی نے رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ تکبیر تحریم رفع الیدین رکوع سے آتے اور جاتے ہوئے ہوگا۔ اور علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پہ 250 پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب لکھا ہے کہ رکوع سے جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہوگا، باقی ہے نہیں۔ اگر بڑا ہے تو کہاں بڑا ہے؟ تو ہر اونچ نیچ کی بجائے دو جگہ میں آ گیا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں دیکھو چلو ادھر بھی نہ آؤ، یہ بتاؤ کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ محض ایک حرکت ہے کہ نماز کی زینت ہے؟ تو بڑے دو امام کہتے ہیں کہ رفع الیدین یہ ایک حرکت ہے محض، اور یہ نماز کے منافی ہے، اور یہ عمل کثیر ہے، اور نماز میں عمل کثیر سے منع کیا گیا۔ لہذا اس لیے پہلے تھا ہر اونچ نیچ میں، سجدوں کے درمیان، پہلی رکعت کے شروع میں، تیسری رکعت کے شروع میں، جیسے ہم نے روایات بیان کی، ہر جگہ رفع الیدین تھا۔ اور فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 پہ وہ مشکل الاثار سے منقول ہے، وہاں پر بھی ہر اونچ نیچ میں ہے، ہر جگہ رفع الیدین تھا۔ لیکن چونکہ یہ ایک حرکت تھی اور منافی صلاۃ تھی، بعد میں اللہ کے نبی نے پوری نماز میں سے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن نیل الفرقدین صفحہ نمبر 5 اور 6 کے اوپر حضرت سعید بن جبیر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رفع الیدین نماز کی زینت ہے، رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو آپ کی بات مان لی، نماز کی زینت ہے، نماز زینت تو جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی۔ یہ کیا ہوا؟ ہر اونچ نیچ میں تھا، آپ نے دو جگہ میں چھوڑ دیا، باقی ساری جگہ ختم کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ہر جگہ برقرار رکھتے، جیسے احادیث سے ہم نے ثابت کیا کہ ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین تھا، تو جب یہ زینت ہے تو اس کو ہر جگہ برقرار رکھو۔ لیکن جب یہ زینت، آپ ایک طرف زینت کہتے ہو، ایک جگہ ہر جگہ سے ختم کر کے صرف عند الرکوع، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف دو جگہ رفع کا آپ ذکر کرتے مانتے ہو، باقی ساری جگہ منسوخ مانتے ہو۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے، چھوٹے دو امام بھی صرف ان دو جگہوں کے علاوہ باقی ساروں جگہ میں رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوتے ہوتے دو جگہ میں رہ گیا، بڑے دو امام کہتے ہیں کہ نسخ ہوتے ہوتے پوری نماز سے ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ ساری نماز سے رفع الیدین کو ختم کر دیا گیا۔ اور باقی اگر کوئی اعتراض کرے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع الیدین ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نماز سے باہر ہے۔
ہم کیا کہتے ہیں وہ نماز سے باہر ہے۔ تو خلاصہ دونوں ابواب کا یہ ہے کہ رفع الیدین تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحابہ کے زمانے میں تھا، لیکن ایک وقتی مصلحت سے تھا، بعد میں اس کو نماز کے چونکہ ایک منافی حرکت تھی، خود مسلم شریف میں حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بتکے ہوئے گھوڑوں کی دھوموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون پیدا کرو، نماز میں وقار کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو لہٰذا پوری نماز میں سے رفع الیدین کو ختم کر دیا گیا، اور کبار صحابہ میں خلفائے راشدین کوئی بھی رفع الیدین کا قائل نہ تھا، نہ کرتے تھے، لہٰذا یہ صغار صحابہ نے صرف اس احادیث کو امت کے سامنے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عمل کیا تھا، اور صغار صحابہ کی روایات ہیں، لہٰذا اس سے کوئی نماز، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھو جب ہم کچھ نہیں آپ کو کہتے، آپ کر رہے ہو تو کرو، لیکن اب یہ کہنا سادہ مسلمانوں کو اس بات پہ کہ بھئی آپ رفع الیدین نہیں کرتے لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا آخری نماز آپ کی، اور دیکھو سب سے بڑی دلیل امام بخاری نے بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری نماز کو ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی سوائے ابتدا میں تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کے بعد پوری نماز امام بخاری نے ذکر کی ہے، کہاں پر بھی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام نے یہ عمل آخری زمانے تک نہیں کیا، ایک وقتی طور پہ تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔